بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ اور اس کے نوکر کی بیوی کے عشق کا واقعہ بیان کریں گے۔ پوری کہانی ضرور سنیے گا۔ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر گھر کے نزدیک ایک چھت پر پڑی جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا نشہ چھا چکا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا تو فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس گیا اور اس خط کو تکیے کے نیچے رکھا۔ سفر کا سامان تیار کیا، رات کو گھر میں ٹھہرا اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے غائب ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے اندر سے کہا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں، اور اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے یہاں غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم مجھے نہیں پہچانتی، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگر کتنی بھی تیز بھوک لگی ہو مگر وہ مردار کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل گیا اور خط لے کر وہ چلا گیا، اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس وہ واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا۔ اس دینار سے عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحفے بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ بیوی تیار ہوئی، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ داماد اور بیٹی ان کے لائے گئے تحفوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی اپنی بیوی کا حال تک نہ پوچھا اور نہ ہی اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے۔ ان سے کہا، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصہ اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے شوہر نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمہ اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں ہے جو میں نے اسے ادا نہ کیا ہو۔ پھر وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم اور دائم رکھے۔ لڑکی کے بھائیوں نے قاضی صاحب سے کہا، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ پھر قاضی نے فیروز کی طرف دیکھ کر کہا، فیروز، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا تھا میں نے اسے اس سے بہتر حالت میں واپس کر دیا ہے۔
قاضی نے لڑکی کے بھائیوں سے کہا۔ قاضی نے کہا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی واپس کیا ہے جیسی پہلی حالت میں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہاں ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ میں ایک دن باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھا نہ جائے، اس لیے میں نے شیر کی وجہ سے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ ٹیک لگائے جو یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور نہ ڈرو، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، نہ تو وہ وہاں پر کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ تو کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، وہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے قریب لگی مضبوط دیواروں جیسی دیواریں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر فیروز اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آ گیا۔ یہ فیروز اور اس کے سالوں اور بادشاہ کی عقل مندی تھی کہ انہوں نے سارا ماجرا ہی مثالوں سے سلجھا لیا، اور نہ تو قاضی کو پتا چل سکا اور نہ تو درباریوں کو پتا چل سکا، نہ کسی اور کو کہ آخر ماجرا کیا ہے اور یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چل سکے اپنے گھروں کے بھید۔ ناظرین اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کریں۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔